اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 رمضان المبارک ہے، 23 اپریل 2022 بروز ہفتہ۔ سبزی منڈی گئے ہوئے تھے سبزیاں لینے کے لیے۔ آج سبزیوں والا پڑاؤ پکے گا۔ روزہ داروں کی افطاری کروائی جائے گی سبزیوں والے پڑاؤ سے، اور ساتھ جامع شیریں، تخم ملنگا، گوند کتیرا ڈال کے شربت پلایا جائے گا۔ اس وقت ہم سبزیاں خرید کے واپس آ رہے ہیں۔ یہ صبح سے لگاتار صاحب موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اور بڑے پرجوش انداز میں مدرسے کی طرف جا رہے ہیں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے۔ جامعہ مجدیہ لسانیہ رضویہ تعالعلوم کے گیٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ سارے دوست مل کے جو بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، جمعدار صاحب ہیں، اسرار صاحب ہیں، انور صاحب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 رمضان المبارک ہے، بروز ہفتہ 23 اپریل 2022۔ جامعہ مجدیہ لسانیہ رضویہ تعالعلوم متصل جامع مسجد قید لسانی، پیر کوٹ روڈ دکھڑ میں روزانہ افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے اور درس قرآن بھی ہوتا ہے، جو کہ حافظ محمد احمد رضا مصطفی صاحب درس قرآن دیتے ہیں۔ روزانہ 6 بجے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 6:30 بجے تک وہ درس قرآن دیتے ہیں۔ اہل محلہ اور گزرنے والے روڈ پر گزرنے والے مسافر درس قرآن بھی سنتے ہیں اور افطاری بھی کرتے ہیں۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گلے چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ تو دوستو، ہم روزانہ جامعہ مجدیہ لسانیہ رضویہ تعالعلوم میں اللہ کے فضل و کرم سے اور پیار کرنے والے دوستوں کی محبت سے اور ان کے تعاون سے روزانہ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دوستوں کو جزائے خیر دے، کاروبار میں برکت دے، رزق میں ترقی دے، جان و مال میں برکت دے، آمین ثم آمین۔ پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ دیگ پک چکی ہے، دم پہ ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة
ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ برادران اسلام اہل سنت والجماعہ، ماہ رمضان کے سلسلے میں درس قرآن کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس میں یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہونے والی آیات کریمہ جو ہیں ان کا ترجمہ، مختصر تشریح اور تفسیر جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اور ان سے جو خاص نکات، خاص اسباق، خاص دروس ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے بندو، اے میرے حبیب کے امتیو، لَيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، البتہ ضرور اجازت طلب کریں تم سے وہ لوگ جو تمہارے پاس ہیں، تمہارے ہاں رہتے ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ، اور وہ لوگ جو ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے، 3 مرات، 3 بار 3 وقت میں وہ اجازت طلب کریں۔ من قبل صلاة الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور ظہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے الگ کرو، ومن بعد صلاة العشاء، اور نماز عشاء کے بعد، 3 عورات لکم، یہ 3 وقت تمہاری شرم کے ہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح، اور تم پر اور نہ ان پر کوئی حرج نہیں، بعدہن، ان اوقات کے بعد، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اور وہ جو آمد و رفت رکھتے ہیں زیادہ تر تمہارے پاس، بعض لوگ بعض پر بعض، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ سبحانہ و تعالی اسی طرح بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ برادران اسلام اہل سنت والجماعہ، اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری گھریلو زندگی کے آداب کو سکھا رہا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے گھروں کے اندر رہنے والے، گھروں کے کام کرنے والے جو لوگ ہیں، جو خاندان کے لوگ نہیں ہیں، خاندان سے باہر سے آتے ہیں، تنخواہ پر کام کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اصول اور آداب جو ہیں وہ سکھائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو تمہارے گھروں میں کام کرتے ہیں، پہلے زمانے میں چونکہ غلام اور لونڈی ہوا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مالکت ایمانکم کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ آج چونکہ مالک غلام اور لونڈی نہیں ہیں، تو اس سے ہم وہ لوگ مراد لیتے ہیں جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں تنخواہ پر، مہینے کی تنخواہ پر۔ تو ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ وہ لوگ تم سے ضرور بالضرور اجازت طلب کریں، اور وہ لوگ بھی بے شک وہ خاندان کے ہی ہوں جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے لیکن بالغ ہونے کے قریب ہیں۔ اور یہ کام کرنے والے اور ایسے بچے جو بلوغت کے قریب ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی شامل ہیں۔
تو یہ کم از کم یہ 3 وقت کے لیے اجازت طلب کیا کریں۔ 3 وقتوں میں یہ ضرور بھی ضرور، لا یستأذن، لام کا لفظ جو ہے یہ تاکیدن ہے، نون تاکید خفیفہ ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالی حکم فرماتا ہے کہ یہ ضرور بھی ضرور تم سے اجازت طلب کیا کریں۔ جو تمہارے گھروں میں کام کرنے والے عورت اور مرد ہیں یا لڑکیاں اور لڑکے ہیں، وہ بلوغت کے قریب پہنچنے والے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے۔ وہ 3 اوقات جو بتائے گئے ہیں، من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، اور ظہر کے وقت جب انسان جو ہے وہ قیلولہ کے لیے، آرام کرنے کے لیے الگ تنہائی میں جاتا ہے، اس وقت نماز فجر سے پہلے بھی اور نماز ظہر کے وقت بھی، جب انسان آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے نماز سے بعد، اس وقت بھی وہ اپنے جو لازمی کپڑے ہیں ان کو الگ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اس طرف اشارہ ہے، وَحِينَ تَدَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، ظہر کے وقت جب تم اپنے کپڑوں کو الگ کرتے ہو، اتار دیتے ہو، تو انسان آرام کرنے کے وقت اور سونے کے وقت اپنے سارے کپڑے نہیں پہنتا، بلکہ وہ کپڑے پہنتا ہے جو آسان ہوں، آرام دہ ہوں، مکمل کپڑے نہیں پہنتا۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور نماز عشاء کے بعد جب انسان سونے کے لیے لیٹتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں تمہارے گھروں میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کو ضرور بھی ضرور اجازت طلب کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ اوقات ہیں جن میں انسان اپنے کمرے میں تنہا ہوتا ہے یا اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس وقت وہ پورے کپڑوں میں نہیں ہوتا۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا۔ اصل یہ یوں ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام، انصاری غلام حضرت مدیح بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پورے کپڑوں میں نہیں تھے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو اچھا نہ جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے علم قدیم سے یہ جان لیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی جس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وقت جو ہیں تمہارے آرام کے ہیں، تم اپنے پورے کپڑوں میں نہیں ہوتے، تو اس لیے کوئی بھی شخص تمہارے پاس نہ آنا چاہے۔ اگر کوئی آئے تو وہ اجازت لے کر طلب کر کے آئے، اجازت لے کر آئے تاکہ تم اپنی پردہ پوشی کر لو، جو تمہارا ستر ہے اس کو ڈھانپ لو۔ ارشاد فرمایا ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہاری شرم کے ہیں، کیونکہ تم نماز فجر سے پہلے، ظہر کے وقت جب تم آرام کرتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد، چونکہ یہ تمہاری شرم کے وقت ہیں، تم پورے کپڑوں میں نہیں ہوتے، آرام کرنے کے کپڑوں میں ہوتے ہو، سونے والے کپڑوں میں ہوتے ہو، تو اس لیے یہ جو 3 وقت ہیں ان وقتوں میں تمہارے جو گھروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں اور تمہارے گھروں کے جو دوسرے لوگ ہیں، بچے بچیاں ہیں جو بلوغت کے قریب ہیں، وہ ان وقتوں میں تمہارے پاس نہ آئیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اور ان وقتوں کے بعد وہ لوگ جو تمہارے گھروں میں اکثر آمد و رفت کرتے ہیں، جیسا کہ گھروں کے کام کرنے والے جو ہیں ان کی اکثر آمد و رفت رہتی ہے گھر کے اندر، اور وہ بچے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، بھتیجے ہوتے ہیں، بھانجے ہوتے ہیں اور بلوغت کے قریب ہیں، تو ان کا بھی آنا جانا رہتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ پھر ان پر بھی کوئی حرج نہیں اور تم پر بھی کوئی حرج نہیں اس وقت کے بعد آنے جانے میں، چونکہ اس کے بعد ان اوقات جن کا ذکر فرمایا گیا ہے ان اوقات کے علاوہ باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے پورے کپڑوں میں ہوتے ہیں، جو پردے کا پورا لباس ہوتا ہے وہ پہنے رکھتے ہیں، تو اس لیے اس وقت میں ان کا آنا جانا کسی طرح کی کوئی شرمندگی کا باعث نہیں بنتا اور نہ ان کے اخلاق میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرما دیا
کہ اس کے بعد ان وقتوں کے بعد آنے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی اپنی آیات کو بیان فرماتا ہے تمہاری تعلیم کے لیے، تمہاری تربیت کے لیے، تمہیں سکھانے کے لیے، تمہارے اخلاق و آداب کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ ایسا بیان فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم رکھتا ہے، واللہ علیم الحکیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم رکھتا ہے اور حکیم ہے اور تمام حکمت والی باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر طور پر جانتا ہے کہ تمہارے کن اوقات میں لوگ تمہارے ساتھ ملاقات کریں، کن اوقات میں تمہارے ساتھ ملاقات نہ کریں، کن اوقات میں تمہارے پاس آئیں اور کن اوقات میں تمہارے پاس نہ آئیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے اور علم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا حکم دیتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، یہ 62ویں آیہ کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کے لفظوں سے شروع ہونے والی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے شادی کرو، ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا نہ ہو، فما لکم علیہن من عدت، تو پس ان عورتوں پر اس عالم میں، اس حالت میں کوئی عدت نہیں ہے، تعتدونہا، جسے وہ گزارے، فمتعوہن، تو انہیں کچھ فائدہ دو، وسرحوہن، اور اچھی طرح سے چھوڑو، سراحا جمیلا، اچھی طرح سے چھوڑنا۔ حضرات گرامی، اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک بڑے اہم اور خاص مسئلے کو بیان فرما رہا ہے جس کا تعلق ہمارے شادی بیاہ کے معاملات کے ساتھ ہے، نکاح کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نہ کرے وہ طلاق کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں کے ساتھ، تو یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ مومن عورتوں سے شادی کی جائے۔ اور یہ حالات جو ہیں، وہ لوگ جو اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں، پاکستان سے باہر جاتے ہیں، ان کو بہت زیادہ درپیش آتے ہیں۔ وہاں پہ وہ کفار عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں، اور یا تو کاغذ بنانے کے لیے یا اپنی کسی دوسری مجبوری کے تحت، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مومن عورتوں کے ساتھ شادی کی جائے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، تو پھر کسی ایسی مجبوری کی وجہ سے تم اگر ان کو طلاق دے دو، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا نہ ہو، تمہارے پاس ان کا اتنا وقت نہ گزرا ہو کہ جس وقت میں انسان جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، رہ سکتا ہے، میلاب کر سکتا ہے۔ تو اب ارشاد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، کہ پھر اس عورت پر جو طلاق کے بعد عدت گزاری جاتی ہے، وہ عدت گزارنے کا کوئی حکم نہیں ہے، کیونکہ عدت تب گزاری جاتی ہے جب انسان مرد جو ہے وہ میلاب کرے یا میلاب کا وقت ساتھ میں گزارے۔ اگر میلاب کا وقت ساتھ میں نہیں گزارا، بس شادی ہوئی ہے، خاتون گھر میں پہنچی ہے اور کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی شک کی بنا پر، گھریلو جھگڑے کی بنا پر اس نے طلاق دے دی ہے، تو پھر اس عورت پر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ عدت گزارنے کا وقت نہیں ہے اور اس کو عدت گزارنے کا حکم نہیں ہے۔ فمتعوہن، پس چاہیے کہ آپ انہیں کچھ فائدہ دے دو، یعنی کچھ جو ہے تحفہ دے دو، ہدیہ دے دو، اس کے لیے کچھ جو ہے وہ کپڑے دے دو، پیسے دے دو، یا اور کوئی چیز ایسی دے دو، زیور دے دو، کچھ ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر۔ ارشاد فرمایا وسرحوہن سراحا جمیلا، اور تم ان کو چھوڑو، ان کو الگ کرو بہت اچھے طریقے کے ساتھ، جو عمدہ طریقہ ہو سکتا ہے، جس میں انسان سمجھتا ہے کہ میری توہین نہیں ہوئی، میری تذلیل نہیں ہوئی، تو اس میں اس طریقے سے چھوڑنا ہے، ان کو ہدیہ دے کر، ان کو تحفہ دے کر۔ 63ویں نمبر پر جو آیہ کریمہ ہے
64ویں نمبر پر جو آیہ کریمہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ مشہور آیہ کریمہ ہے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا اظہار فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاں یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مرتبہ اور مقام ہے اس کا اظہار فرمایا ہے، اور پہلے خبر دی ہے یا ایہا الذین آمنوا کہنے سے پہلے خبر دے دی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں نبی پر۔ نبی سے مراد خاتم الانبیاء والمرسلین ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، درود پڑھو ان پر، وسلموا، اور سلام بھیجو ان کو، تسلیما، جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے، اور خوب سلام بھیجو۔ تسلیمہ کا معنی ہے خوب سلام بھیجو۔ حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور باقی صف انبیاء میں اور صف رسول میں کوئی بھی ایسے نبی اور رسول نہیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس طرح مقام و مرتبے کا اظہار فرمایا ہو۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بشر ہو کر، اللہ تعالیٰ کے بندے ہو کر، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا ان کی عظمت کے لیے، انسانیت کی عظمت کے لیے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خبر دی اس میں اللہ سبحانہ و تعالی پہلے خود فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی درود بھیجتا ہے۔ کسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حکم نہیں دیا، اللہ سبحانہ و تعالی خود درود بھیجتا ہے، اور اس کے جو فرشتے ہیں وہ درود بھیج رہے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی خود تو یہ کام کر رہا ہے، اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور فرشتے تب سے کر رہے ہیں جب سے فرشتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ازل سے کر رہا ہے یہ درود پڑھنے کا کام۔ حضرات گرامی، آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے مؤمنین کو ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے مومنو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو ان پر، میرے حبیب پر تم بھی درود بھیجو، وسلموا، اور سلام بھیجو، تسلیما، جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے یا زیادہ سے زیادہ سلام بھیجو۔ حضرات گرامی، اس آیہ کریمہ میں ہمارے علماء نے جو مسائل بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا فرض ہے، اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا یہ فرض ہے ہر انسان پر، ہر مسلمان پر۔ اور جس طرح کوئی دوسرا غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے اس پر آنے والے وقت کی نماز فرض ہوتی ہے، اسی طرح ہر مسلمان پر سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا فرض ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، نام ذاتی نام جب کہا جائے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت سلام بھیجنا واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود و سلام پڑھنا پوری زندگی میں فرض ہے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی لیا جائے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا واجب ہے۔ اور اگر ایک ہی محفل میں بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی لیا جائے تو ہر بار نام سننے پر صلاۃ و سلام پڑھنا مستحب ہے، اچھی بات ہے کہ یعنی جب بھی درود و سلام، جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی آئے تو بندہ جو ہے وہ درود و سلام پڑھے۔
علاوہ ازیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ بہت عظیم نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بہت خوش ہوتا ہے اس نیکی سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایک بار درود و سلام پڑھتا ہے مجھ پر تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 طرح کی رحمتیں بیچتا ہے، 10 طرح کے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو صرف قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے اور اپنے لیے دعا نہیں کرتا، باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد پھر دعا کرتے ہیں اپنے لیے، لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو نمازوں کے علاوہ سارا وقت قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے، اور ایک اور شخص جو نمازوں کے علاوہ ہر وقت درود و سلام میں مصروف رہتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دعا مانگنے والوں سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بھی درود پاک کی فضیلت ہے۔ حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا، اور اس کے اس طرح کے فضائل اور مسائل بہت زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ بہت عظیم اور عمدہ نیکی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا آسان ذریعہ ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ چلتے پھرتے اللہ سبحانہ و تعالی کے جو حکم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ سکتا ہے، کام میں مصروف رہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ سکتا ہے، چلتے پھرتے کر سکتا ہے، اٹھتے بیٹھتے کر سکتا ہے، فارغ بیٹھے کر سکتا ہے، دکانداری کرتے ہوئے کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک آسان ترین ذریعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کو حاصل کرنے کا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا۔ حضرات گرامی، اگلی آیہ کریمہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیہ کریمہ میں مسلمانوں کو ایک سبق دیا ہے، ایک حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان جیسے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ فبرأہ اللہ، پس اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا اس بات سے جس وجہ سے لوگ ان کو اذیت دیا کرتے تھے، مما قالوا، یعنی جو وہ کہتے تھے، وکان عند اللہ وجیہا، اور بے شک حضرت موسیٰ، وکان عند اللہ وجیہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے قریب آبرو والے ہیں، عزت والے ہیں، وجاہت والے ہیں۔ حضرات گرامی، اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہودی لوگ جو تھے وہ سب لوگوں کے سامنے اکٹھے نہا لیا کرتے تھے، لیکن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ تنہائی میں نہاتے تھے، اور تنہائی میں نہانے کے باوجود حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے سطر کو ڈھانپ کے نہایا کرتے تھے۔ آپ نبی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیا والے نبی ہیں، اور اپنی شرم کو، حیا کو برقرار رکھا کرتے تھے۔ پہلے تو لوگوں کے ساتھ آپ نہاتے نہیں تھے، کبھی بھی آپ نے لوگوں کے سامنے اور لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں غسل کیا۔ آپ اکیلے تنہائی میں غسل کیا کرتے تھے، اور اس وقت بھی اپنے سطر کے اوپر کپڑا جو ہے وہ پہن کے نہایا کرتے تھے۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو دوسرے کپڑے ہیں، جو اتارنے والے کپڑے تھے، وہ اتار کے ایک پتھر پر رکھے، اور جو یہودی لوگ تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ اس لیے نہیں نہاتے کہ شاید ان کو جسم پر کوئی ایسا داغ ہے جو ہمیں دکھانا نہیں چاہتے، یا ان کو کوئی اور بیماری ہے یا پریشانی ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے سامنے نہیں نہاتے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر کپڑے رکھے تو وہ پتھر جو ہے وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی پر کسی قسم کا عذر نہیں رہنے دیتا۔ نبی کے اوپر اگر کوئی بندہ برائی لگائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ برائی نہیں رہنے دیتا۔
تو جب پتھر جو ہے وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے اور آپ فرمانے لگے صوبی یا حجر صوبی یا حجر صوبی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے۔ جب آپ اس طرح اچانک باہر نکلے تو جو یہودی لوگ تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جسم مبارک پر کوئی ایسا داغ نہیں ہے جو شرمندگی کا باعث ہو، یا آپ کے جسم مبارک میں کوئی ایسا نقص نہیں ہے جس کی وجہ سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے نہیں نہاتے تھے، بلکہ نہ تو کوئی آپ کا جسم پہ داغ ہے، آپ کا جسم اقدس بے داغ ہے، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جسم مبارک جو ہے مکمل ہے، سلامت ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے مومنو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے غلط نہ سوچا کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی اعتراض نہ کیا کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم فرمائے تو اس حکم کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا نہ ہوا کرو۔ حضرات گرامی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو مقام اور عظمت ہے اس کو بیان فرمایا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں موسیٰ علیہ السلام عزت والے نبی ہیں، وجاہت والے نبی ہیں، مقام والے نبی ہیں۔ حضرات گرامی، یہ ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نبی جو ہے وہ چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کے لیے انبیاء کی اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم توحید بیان کر رہے ہیں، توحید بیان کرتے کرتے جو انبیاء ہیں ان کی تذلیل کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ مقام ہے وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والے ہیں، مرتبے والے ہیں، وجاہت والے ہیں، مقام والے ہیں، تو ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا، آپ کی کتنی وجاہت ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، آپ کا کتنا وقار ہوگا، آپ کی کتنی عزت ہوگی، آپ کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ افطار کر لیں۔ اللہم انی لک صمت بک آمنت و علیک توکلت وعلی رزقک